جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس چھٹی نشست میں ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے وہ معلومات جن سے آپ کا روزہ فائدہ مند ہوگا۔ آج کی اس نشست میں جو میرا عنوان ہے وہ ہے روزہ اور زبان کی حفاظت۔ ناظرین کرام، انسانی اعضاء میں زبان گرچہ ایک چھوٹا سا عضو ہے مگر اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے شریعت نے اس کی حفاظت پر کافی زور دیا ہے اور مسلمانوں کو سخت تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے یا ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کسی فتنہ و فساد اور جھگڑے کا سبب بن جائے۔ اس کے لیے سخت تاکید کی گئی ہے کہ مسلمان اپنی زبان کو کنٹرول اور قابو میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف، سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18، کہ انسان اپنے منہ سے اور اپنی زبان سے جو بات بھی نکالتا ہے اس کے اوپر ایک نگراں مقرر ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ اپنی زبان سے ہرگز ایسی بات نہ نکالیں جن سے کسی کو کوئی ایذا یا تکلیف پہنچے، کیونکہ ان کی زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے اس کو لکھنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں جنہیں کرامن اور کاتبین کہا جاتا ہے۔ وہ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو بغیر کسی کمی بیشی کے لکھ لیتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ انسان جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کا اچھا یا برا اثر ضرور پڑتا ہے۔ عربی شاعر کا ایک خوبصورت اور پیارا شعر ہے، احفظ لسانک لا تقول فتبتلی ان البلاء موکل بالمنطق، کہ اے انسان اپنی زبان کی حفاظت کر، اس کو اپنے قابو میں رکھ، اس لیے کہ اگر تیری زبان بہک گئی تو مصیبت میں آ جائے گا، کیونکہ ساری مصیبتیں زبان ہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم فرامین کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی ہم کو زبان کی حفاظت پر کافی زور ملتا ہے۔ ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی اہمیت دی ہے زبان کی حفاظت پر اور زبان کی حفاظت کرنے پر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6136۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ حق ہے اور اللہ ہی اس کائنات کا معبود ہے اور اس کائنات کو چلانے والا ہے، اور جو آخرت کو مانتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ جب بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ اس حدیث میں کئی اہم باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث آپ نے سنی، اگر آپ نے اس سے پہلے اپنے کسی پڑوسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو خدا را آج کے بعد کسی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائیے، اور جس پڑوسی کو بھی آپ نے تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگیے اور توبہ کیجیے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 41، کہ پکا سچا مومن اور مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایک اور حدیث میں جو چونکا دینے والی حدیث ہے، اس حدیث میں ایسی بات کہی گئی ہے زبان کی حفاظت کے سلسلے میں کہ آدمی اگر سوچے، سنجیدگی سے غور کرے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ ان سہل بن سعد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، صحیح بخاری کتاب الرقاق باب حفظ اللسان حدیث نمبر 6474۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنے زبان کی گارنٹی دے دے اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، میں اسے گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ناظرین کرام، یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے دن رات کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اور اس کی اہمیت ہے، لہذا ہم دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کی اس مہینے میں خاص طور پر حفاظت کریں، رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ غیبت، چغلی، گالی، بہتان، الزام تراشی، وعدہ خلافی، بدتمیزی، بد زبانی سے بچیں۔ روزہ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آدمی بھوکا پیاسا رہے اور بیوی سے ہمبستری کرنے سے بچ جائے، بلکہ روزے کے مفہوم میں زبان کو اپنے کنٹرول اور قابو میں رکھنا اور نفس کو اپنے قابو میں رکھنا بھی شامل ہے۔ صحیح فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل وإن امرؤ قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی صائم، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1894۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، روزہ ڈھال کی مانند ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان ڈھال کے ذریعے اپنے دشمن سے حفاظت کرتا ہے، بالکل یہی حال روزے کا بھی ہے کہ روزے کے ذریعے انسان اپنے دشمن کو یعنی شیطان کو مغلوب کرتا ہے، اس کو ہرا دیتا ہے۔ لہذا تم میں سے جب کوئی شخص روزہ رکھے تو وہ زبان سے کوئی بیہودہ اور گندی بات نہ نکالے اور نادانی کی بات نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے جھگڑے پر اتر آئے یا اس کو گالی دے تو وہ کہہ دے کہ دیکھو میں روزے سے ہوں، تم چاہے مجھے گالی دو لیکن میں تو تجھ کو گالی نہیں دے سکتا، تم چاہے میرے ساتھ بدتمیزی کرو لیکن میں تو روزہ دار ہوں، میں تیرے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جب ہم اور حدیثیں دیکھتے ہیں، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں؟ اس حدیث کے راوی بھی اور بیان کرنے والے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1903۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بات اپنی زبان سے نکالنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک اور دوسری حدیث، اس حدیث کے راوی اور بیان کرنے والے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا العطش، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1690۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جنہیں رات کو جاگنے کے سوا ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ ناظرین کرام، ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی حفاظت کتنی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے رمضان کے دن میں ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ خاص طور پر اپنی زبان پر قابو رکھیں اور کنٹرول رکھیں، ورنہ ایک آدمی اگر زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اس بات کا اندیشہ اور ڈر ہے کہ کہیں
اللہ کی بارگاہ میں اس کا روزہ قبول نہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنی زبان کی رمضان کے دنوں میں خاص طور پر حفاظت کرے، تاکہ اس کو، ہر مسلمان کو جو روزے سے رہتا ہے، اس کو روزے کا پورا ثواب مل سکے، اور روزے کا پورا ثواب اسی وقت مل سکے گا جب آدمی اپنی زبان کو کنٹرول اور قابو میں رکھے گا۔ ناظرین کرام، کیا میں آپ کو وہ حدیث نہ سنا دوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خیر اور بھلائی کی باتیں بتائی ہیں، اور ان خیر اور بھلائی کی باتوں میں ایک بات زبان کے سلسلے میں بھی ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فاصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، تو ایک دن سویرے میں آپ کے قریب ہوا، پھر میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو عمل مجھ کو جنت سے قریب کر دے، جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد سألتنی عن عظیم وإنه ليسير على من يسره اللہ، کہ معاذ بن جبل، تم نے تو بہت بڑی بات کا سوال کیا، تم نے بہت بڑی بات کہہ دی، بہت اہم سوال کیا، اور یہ چیز اللہ اسی کے لیے آسان کرتا ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسان کرنا چاہے۔ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور حج کرو۔ ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر الصوم جنۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو خیر کی بہت ساری باتیں نہ بتا دوں؟ سنو، روزہ ڈھال کی مانند ہے، روزے کی جو حیثیت اور حقیقت ہے وہ ڈھال کی طرح ہے کہ ڈھال کے ذریعے جس طریقے سے انسان اپنی جان کو بچاتا ہے، اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے روزے کے ذریعے انسان شیطان سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ کی مثال ایسے ہی ہے، صدقہ جب آدمی دیتا ہے تو اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔